تو میں تمہیں روزی دوں گا، میری مانو تمہارا اکاؤنٹ اوپن کروں گا، میری مانو تمہیں پانی دوں گا۔ بگ باس جو سیریل ہے، ویسے تو سب سیریل اسلام مخالف اور مسلمان مخالف، قرآن و حدیث کے مخالف ہے، لیکن خاص طور سے اس سیریل کو ڈنمارک کے ایک سیریل بگ برادر سے اس کو لیا گیا ہے، جس کے اندر اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ عورتیں بے حیا ہو کر، بے شرمی کے کپڑے پہن کر غیر محرموں کے گود کے اندر بیٹھ جائے، ان سے چمٹیں، ان سے بوسہ کنار کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، خود غرضی کرے اور خود اپنی بات منوانے کے لیے کرے۔ ان کی صبح کیسی ہوتی ہے، ان کی شام کیسی ہوتی ہے، ان کی رات کیسی ہوتی ہے، جن کے پہلوؤں کے اندر وہ سوئے جاتے ہیں، وہ آنکھ جو پس پردہ دکھائی جاتی ہے، یہ آنکھ دجال کی آنکھ ہے۔ اور 11 سیریل کے بعد اب جو آیا ہے اس کے اندر بھی یہی آنکھ پس پردہ دکھائی جاتی ہے، اور اس کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ غیب سے آواز لگاتا ہے کہ تمہیں اگر تم نافرمانی کرو گے ہماری جہنم میں ڈالیں گے، اگر تم جو ہے ہماری بات مانو گے ہمارے ایڈن گارڈن کے اندر ڈالیں گے، ہماری جنت کے اندر ڈالیں گے۔ سزا کے لیے جہنم کا لفظ استعمال کیا گیا، جنت کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک آنکھ کا لفظ استعمال کیا گیا، 666 کا لفظ ایسے بار بار 0 اور 6 کا لفظ جو ہے بار بار وہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ دجال کے آنے سے پہلے دجال سے انسیت ہو جائے۔ نماز سے پہلے اللہ نے سنتوں کو رکھا، اس لیے کہ آدمی بیوی کے پیار میں، بچوں کی شفقت میں، کاروبار کی مشغولیات میں رہتا ہے، اچانک فرض میں داخل کر دیا جائے گا تو ایک عجیب سا لگے گا۔ تو نماز میں اللہ کی قربت کی انسیت پیدا کرنے کے لیے نماز سے پہلے سنتیں رکھی گئی۔ تو اس طریقے سے دجال کے آنے سے پہلے دجال کے مسائل اور دجال کے جالوں کو پھیلایا گیا۔ اس کے اندر نمبر 1 سیریل یہ بگ باس سیریل ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کنفیوژن روم ایک ہوتی ہے جس کے اندر آدمی بیٹھتا ہے، جس کے اندر غیب سے آواز آتی ہے۔ وہ غیب کی آواز یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال بھی جو ہے غیب کی آواز دے گا، اس کی مانو گے اس کی جنت میں جاؤ گے، اس کی نہ مانو گے اس کی جہنم کے اندر جاؤ گے، اس کی مانو گے آن لائن فوڈ سسٹم جو ہے ڈیلے ہوگا، اس کی نہ مانو گے یہ جو بسلیری واٹر کون دیکھتا تھا بھائی؟ آربو واٹر، کنووں کا پانی پیا جاتا تھا، تالاب کا پانی پیا جاتا تھا، نالوں کا پانی پیا جاتا تھا، نہ ان کے دانت چڑھتے تھے، نہ ہڈیاں گلتے تھے، نہ کینسر آتا تھا، نہ ملیریا آتا تھا، نہ ان کو جو فلو آتا تھا، کچھ بھی نہیں، سب پی کر اب اس نے عادت بنائی کہ تم آربو واٹر پیو۔ آربو واٹر پورا سسٹم ان کے قبضے میں ہے۔ اب جب اس کے عادی بن جائیں گے، شادی میں، برتھ ڈے میں، شکرانے میں، بچے کے مکتب میں، بچے کی بسم اللہ خواری ہے، آربو واٹر، بسلیری واٹر، تو پھر اس کے بعد جب اس پر اس کا قبضہ ہو جائے گا وہ کہے گا میری مانو میں تم کو پانی دوں گا۔ وہ کنویں کا کنواں ہوگا، اب وہ کبھی تصور بھی نہیں کرے گا کہ کنویں کا پانی پیا بھی جا سکتا ہے اور ندی کا پانی پیا بھی جا سکتا ہے، جبکہ منرلز اس کے اندر سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ندیوں نالوں کے جو ندیوں کے ہوتے ہیں پانی، وہ تالابوں کے جھرنے ہوتے ہیں، اس کے اندر وٹامن زیادہ ہوتے ہیں، صحتیابی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چل پڑا ہے اس طرف۔ تو بہرحال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر وأنت المستعان وكيف البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وفتنتها ومصيباتها وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.